أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جلسے کے انعقاد کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بتایا ہے اور اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ اس جلسے میں شامل ہونے والوں میں زہد اور تقویٰ پیدا ہو جائے، اور جب یہ پیدا ہوگا تو خدا تعالیٰ کا قرب پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر انسان چلے گا، اور جب یہ ہوگا تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے میں سستی دکھائے یا اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں سستی دکھائے، اور کسی بھی ذریعے سے معاشرے میں فساد کا باعث بنے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں میں، اپنی بیعت میں آنے والوں کو صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ تقویٰ اختیار کرو، بلکہ ایک درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق قرآن کریم کی تعلیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اسوے کے مطابق ہمیں تقویٰ پر چلنے کے راستے بھی دکھائے، اور واضح فرمایا ہے کہ میرے سلسلہ بیعت میں آنے والے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق تقویٰ پر چلنے والے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بے شمار مواقع پر اور مختلف تقاریر اور تحریرات میں بار بار اس کی تلقین فرمائی کہ اس کے بغیر ایمان ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقویٰ کی جڑ کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا، بس اگر تقویٰ ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور تقویٰ ہے تو سب کچھ ہے۔ ایک موقع پر تقویٰ کے متعلق نصیحت فرماتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنی جماعت کی خیر خواہی کے لیے یہ ضروری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ کی بابت نصیحت کی جاوے، کیونکہ یہ بات عقل مند کے نزدیک ظاہر ہے کہ بجوز تقویٰ کے اور کسی بات سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون،
اس آیت کی حضرت مسیح علیہ السلام نے اور بہت سی جگہ وضاحت فرمائی ہے کہ متقی کون ہے اور محسن کون ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی وضاحت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباسات پیش کروں، یہاں متقی اور محسن کے لفظ کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ متقی تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتا ہو، ہر وقت اس کی رضا چاہنے والا ہو، خدا تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ڈھال بن جائے، اس کا محافظ ہو جائے۔ بس یہ ہے حقیقی تقویٰ کی تعریف جسے ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور محسن اس سے اگلا قدم ہے، اس سے اگلا مقام ہے کہ صرف خود ہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نہیں آنا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کے بعد دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ بس محسن کا درجہ متقی سے بڑھ گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن متقی بھی ہو اور پھر محسن بھی ہو۔ بس یہ مقام ہے جس کی حضرت مسیح علیہ السلام ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ صرف خود ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہ آؤ، بلکہ دوسروں کو بھی خدا تعالیٰ کی پناہ میں لانے کی کوشش کر کے بچاؤ۔ بس حقیقی متقی محسن ہونے کی وجہ سے حقوق العباد کی فکر بھی کرتا ہے۔ بس یہ وہ خوبصورت مقام ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام ہمیں دلوانا چاہتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں متقی کی معنی ہے ڈرنے والا۔ ایک ترک شر ہوتا ہے اور ایک افاظہ خیر۔ متقی ترک شر کا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے اور محسن افاظہ خیر کو چاہتا ہے۔ متقی کا کام یہ ہے کہ برائیوں سے باز آوے۔ اس سے آگے دوسرا درجہ افاظہ خیر کا ہے، جس کا یہاں محسنون کے لفظ جس کو یہاں محسنون کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے کہ نیکیاں بھی کرے۔ پورا راست باز انسان تب ہوتا ہے جب بدیوں سے پرہیز کر کے یہ مطالعہ کرے کہ نیکی کون سی کی ہے۔ بس اس سے مزید وضاحت ہو گئی کہ اپنی اصلاح کے بعد، اپنا خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے بعد اس پر بیٹھ نہیں جانا، بلکہ اس فکر میں رہنا ہے کہ میں مسلمون میں کیسے شامل ہوں، اور اس کے لیے حقوق العباد کی فکر کرنا ضروری ہے۔ پھر آپ نے ایک جگہ اس بارے میں مزید فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور جو تقویٰ سے بھی بڑھ کر کام کرتے ہیں، یعنی محسنین ہوتے ہیں۔ یہی حقیقی نیکی کی علامت ہے اور یہی کامل ایمان کی علامت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں تقویٰ کے معنی ہیں بدی کی باریک راہوں سے پرہیز کرنا، مگر یاد رکھو نیکی اتنی نہیں کہ ایک شخص کہے کہ میں نیک ہوں اس لیے کہ میں نے کسی کا مال نہیں لیا، نقب زنی نہیں کی، چوری نہیں کرتا، بد نظری اور زنا نہیں کرتا۔ ایسی نیکی عارف کے نزدیک ہنسی کے قابل ہے، کیونکہ اگر وہ ان بدیوں کا ارتکاب کرے اور چوری یا ڈاکہ زنی کرے تو وہ سزا پائے گا۔ بس یہ کوئی نیکی نہیں کہ جو عارف کی نگاہ میں قابل قدر ہو، بلکہ اصلی اور حقیقی نیکی یہ ہے کہ نوع انسان کی خدمت کرے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کامل صدق اور وفاداری دکھلائے اور اس کی راہ میں جان تک دے دینے کو تیار ہو۔ اس لیے یہاں فرمایا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو بدی سے پرہیز کرتے ہیں اور ساتھ ہی نیکیاں بھی کرتے ہیں۔
یہ خوب یاد رکھو کہ نرا بدی سے پرہیز کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ نیکیاں نہ کرے۔ بہت سے لوگ ایسے موجود ہوں گے جنہوں نے کبھی زنا نہیں کیا، خون نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، اور باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی صدق و وفا کا نمونہ انہوں نے نہیں دکھایا، یا نوع انسان کی کوئی خدمت نہیں کی، اور اس طرح پر کوئی نیکی نہیں کی۔ بس جاہل ہوگا وہ شخص جو ان باتوں کو پیش کر کے اسے نیکوکاروں میں داخل کرے، کیونکہ یہ تو بد چلنیاں ہیں۔ صرف اتنے خیال سے اولیاء اللہ میں داخل نہیں ہو جاتا انسان۔ بد چلنی کرنے والے، چوری یا خیانت کرنے والے، رشوت لینے والے کے لیے عادت اللہ میں ہے کہ اسے یہیں سزا دی جاتی ہے، وہ نہیں مرتا جب تک سزا نہیں پا لیتا۔ یاد رکھو کہ صرف اتنی بات کا نام نیکی نہیں ہے۔ تقویٰ ادنا مرتبہ ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی برتن کو اچھی طرح سے صاف کیا جاوے تاکہ اس میں اعلیٰ درجہ کا لطیف کھانا ڈالا جائے۔ اب اگر کسی برتن کو خوب صاف کر کے رکھ دیا جائے لیکن اس میں کھانا نہ ڈالا جائے تو کیا اس سے پیٹ بھر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ خالی برتن طعام سے سیر کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح تقویٰ کو سمجھو۔ تقویٰ کیا ہے؟ نفس امارہ کے برتن کو صاف کرنا ہے۔ اب خالی برتن کو صاف کرنے سے تو پیٹ بھرنے کے سامان نہیں ہو جائیں گے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہوگا، روحانی معدے کا انتظام کرنا ہوگا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نفس کو 3 قسم پر منقسم کیا ہے۔ نفس امارہ، یعنی پہلے جب انہوں نے تقویٰ سے اپنی پلیٹ کو نفس امارہ سے صاف کیا۔ نفس امارہ کیا ہے؟ فرمایا کہ 3 قسم پر منقسم ہے، 3 قسم پہ: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ پھر وضاحت فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کی حالت وہ ہے جب انسان شیطان اور نفس کا بندہ ہوتا ہے اور نفسانی خواہشوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ جو حکم نفس کرتا ہے اس کی تعمیل کے واسطے اس طرح تیار ہوتا ہے جیسے غلام دست بستہ اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کے لیے مستعد ہوتا ہے۔ اس وقت وہ نفس کا غلام ہو کر جو وہ کہے یہ کرتا ہے۔ کوئی برا کام، کوئی بدی ہو جو نفس کہے یہ غلاموں کی طرح کر دیتا ہے۔ یہ نفس امارہ کی حالت ہے۔ یہ انتہائی بری حالت ہے۔ آپ نے فرمایا تقویٰ کی ابتدائی حالت یہ ہے کہ اس سے اپنے آپ کو مکمل پاک کرو۔ تقویٰ کی ابتدائی حالت یہ ہے کہ نفس امارہ سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ تم کھانے کے لیے بھی اپنے برتنوں کو صاف کر کے اس میں کھانا ڈالتے ہو، بس اپنے دل کے برتنوں کو بھی اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے صاف کرو۔ اگر صاف نہیں کرو گے تو جو کھانا بھی اس میں ڈالو گے وہ گندے برتن میں ڈالے ہوئے کھانے کی طرح گندا ہو جائے گا، چاہے جیسا بھی عمدہ کھانا ڈالو۔ بس اس حالت پر ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ کس حد تک ہم نے اس برتن کو صاف کیا ہے۔ جب صاف کر لیا تو دل سے اور نیک نیتی سے شیطان کے خلاف جہاد شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے کے لیے بھرپور جد و جہد شروع کر دی، تو پھر نفس لوامہ کی حالت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد نفس لوامہ ہے۔ یہ ایسی حالت ہے کہ گناہ تو اس سے بھی سرزد ہوتے رہتے ہیں مگر وہ نفس کو ملامت بھی کرتا رہتا ہے اور اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اسے گناہ سے نجات مل جائے۔ جو لوگ نفس لوامہ کے ماتحت یا اس حالت میں ہوتے ہیں وہ ایک جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی شیطان اور نفس سے جنگ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفس غالب آ کر لغزش ہو جاتی ہے اور کبھی خود نفس پر غالب آ جاتے ہیں اور اسے دبا لیتے ہیں۔ یہ لوگ نفس امارہ سے ترقی کر جاتے ہیں۔
فرمایا ایسے لوگ حالت جنگ میں ہیں جس میں کبھی نفس غالب اور کبھی وہ، ابھی کامل فتح نہیں ہوئی، بس فتح پانے کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہے، مسلسل استغفار کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد کی ضرورت ہے، ہر وقت اس بات کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے تقویٰ کے اعلیٰ معیار حاصل کر کے محسنون کے گروہ میں شامل ہونا ہے۔ اور جب اس طرح اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے انسان مسلسل کوشش کرتا ہے تو پھر نفس مطمئنہ کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے داخل کر دیتا ہے، جس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری حالت جو نفس مطمئنہ کی حالت ہے، یہ وہ حالت ہے جب ساری لڑائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور کامل فتح ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا نام نفس مطمئنہ رکھا ہے، یعنی اطمینان یافتہ۔ اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ انسان کے ہر ایک قوا پر اس کا قابو ہو جاتا ہے اور طبی طور پر اس سے نیکی کے کام سرزد ہوتے ہیں۔ فرمایا جب یہ حالت ہو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر سچا ایمان لاتا ہے اور وہ یقین کرتا ہے کہ واقعی خدا ہے۔ نفس مطمئنہ کی انتہائی حد خدا تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے، کیونکہ کامل اطمینان اور تسلی اس وقت ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہو۔ فرمایا یقیناً سمجھو کہ ہر ایک پاک بازی اور نیکی کی اصل جڑ خدا تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ جس قدر انسان کا ایمان باللہ کمزور ہوتا ہے اسی قدر اعمال صالحہ میں کمزوری اور سستی پائی جاتی ہے، لیکن جب ایمان قوی ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کاملہ کے ساتھ یقین کر لیا جائے، اسی قدر عجیب رنگ کی تبدیلی انسان کے اعمال میں پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا گناہ پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہے تو ہو نہیں سکتا ہے گناہ کرے، نہ چھوٹا نہ بڑا، کیونکہ یہ ایمان اس کی نفسانی قوتوں اور گناہ کے اعضاء کو کاٹ دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کامل اطمینان اسے دیا جاتا ہے، یہی وہ مقام ہے، کامل اطمینان اسے دیا جاتا ہے، یہی وہ مقام ہے جو انسان کا اصل مقصود ہونا چاہیے۔ اور ہماری جماعت کو فرماتے ہیں، نماز کو نصیحت کرتے ہیں، اور ہماری جماعت کو اس کی ضرورت ہے، ہماری جماعت کو اس کی ضرورت ہے، اور اطمینان کامل حاصل کرنے کے لیے ایمان کامل کی ضرورت ہے، بس غور کی بھی ضرورت ہے۔ بس ہماری جماعت کا پہلا فرض یہ ہے، فرمایا ہماری جماعت کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان حاصل کرے۔ بس ہم سب کو اس پر بہت غور کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے آپ مزید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حمایت اور نصرت میں ہوتا ہے جو تقوی اختیار کریں۔ تقوی کہتے ہیں بدی سے پرہیز کرنے کو، اور محسنون وہ ہوتے ہیں جو اتنا ہی نہیں کہ بدی سے پرہیز کریں بلکہ نیکی بھی کریں۔ اور پھر یہ فرمایا للذین احسنوا الحسنی، یعنی ان نیکیوں کو بھی سنوار کر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے یہ وحی بار بار ہوئی ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور اتنی مرتبہ ہوئی ہے کہ میں گن نہیں سکتا، خدا جانے 2000 مرتبہ ہوئی ہو۔ اس سے غرض یہی ہے کہ تا جماعت کو معلوم ہو جاوے کہ صرف اس بات پر ہی فریفتہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، یا صرف خوش خیالی ایمان سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت اس وقت ملے گی جب سچی تقوی ہو اور پھر نیکی ساتھ ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، خدا تعالیٰ بھی انسان کے اعمال کا روز نامچہ بناتا ہے، بس انسان کو بھی اپنے حالات کا ایک روز نامچہ تیار کرنا چاہیے اور اس میں غور کرنا چاہیے کہ نیکی میں کہاں تک آگے قدم رکھا ہے۔
انسان کا آج اور کل برابر نہیں ہونا چاہیے. جس کا آج اور کل اس لحاظ سے کہ نیکی میں کیا ترقی کی ہے برابر ہو گیا، وہ گھاٹے میں ہے. بس یہ ہمارے لیے بہت سوچنے اور فکر کا مقام. ہمیں اپنی حالت کی طرف بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے. بس مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ہمیں تقوی اور نیکیوں میں بڑھنے کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جب یہ ہوگا تب ہی ہم حق بیعت ادا کرنے والے ہیں. ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ جماعت میں باہم نزاعیں بھی ہو جاتی ہیں، اور معمولی نزاع سے، معمولی جھگڑوں سے، رنجشوں سے پھر ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنے لگتے ہیں اور اپنے بھائی سے لڑتا ہے. یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ایک اگر اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو کیا حرج ہے. بعض آدمی ذرا سی بات پر دوسرے کی ذلت کا اقرار کیے بغیر پیچھا نہیں چھوڑتے. ان باتوں سے پرہیز کرنا لازم ہے. خدا تعالیٰ کا نام ستار ہے، پھر یہ کیوں اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا اور عفو اور پردہ پوشی سے کام نہیں لیتا؟ چاہیے کہ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے اور اس کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرے. ایک چھوٹی سی کتاب میں دیکھا ہے، مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کہ ایک بادشاہ قرآن لکھا کرتا تھا. کہانی ہے، ایک ملا نے کہا کہ یہ آیت غلط لکھی ہے. اس کے پاس آیا کوئی مولوی نے کہا یہ آیت غلط لکھی ہے. اتنی ضرورت تھی اس زمانے میں یا اس کہانی میں جرأت ظاہر کی گئی. بادشاہ نے اس وقت اس آیت پر دائرہ کھینچ دیا کہ اس کو کاٹ دیا جائے گا. جب وہ چلا گیا تو اس دائرے کو کاٹ دیا. جب بادشاہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا کہ دراصل وہ غلطی پر تھا، مگر میں نے اس وقت دائرہ کھینچ دیا کہ اس کو دلجوئی ہو جائے. یا اس قسم کا مولوی تھا جو بہت زوردار ہوگا، جس طرح آج کل کے پاکستان کے مولوی ہیں جو حکومت سے جو چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں، اور یہ کوئی دلجوئی کرنے کے لیے، ان کی دلجوئی کرنے کے لیے حق کی تائید نہیں کرتی ہے ہماری حکومت. اس بعض لوگ ہمارے لیڈر بلکہ خوف سے، ملا کے خوف سے کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال بادشاہ نے اس دائرے کو کھینچ دیا کہ اس کی دلجوئی ہو جائے، اس کو کاٹ دیا. حقیقت میں مولوی غلط تھا. آپ فرماتے ہیں یہ بڑی رعونت کی جڑ اور بیماری ہے کہ دوسرے کی خطا پکڑ کر اشتہار دے دیا جائے. ایسے امور سے نفس خراب ہو جاتا ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. غرض یہ سب امور تقویٰ میں داخل ہیں، اور اندرونی بیرونی امور میں تقویٰ سے کام لینے والا فرشتوں میں داخل کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی سرکشی باقی نہیں رہ جاتی. تقویٰ حاصل کرو، کیونکہ تقویٰ کے بعد ہی خدا تعالیٰ کی برکتیں آتی ہیں. متقی دنیا کی بلاؤں سے بچایا جاتا ہے، خدا ان کا پردہ پوش ہو جاتا ہے. جب تک یہ طریق اختیار نہ کیا جاوے کچھ فائدہ نہیں. ایسے لوگ میری بیعت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. فائدہ ہو بھی تو کس طرح، جب کہ ایک ظلم تو اندر ہی رہا. اگر وہی جوش، رعونت، تکبر، عجب، ریاکاری، سریع الغضب ہونا باقی ہے جو دوسروں میں بھی ہے، تو پھر فرق ہی کیا ہے؟ فرمایا سعید اگر ایک ہی ہو اور وہ سارے گاؤں میں ایک ہی ہو تو لوگ کرامت کی طرح اس سے متاثر ہوں گے. نیک انسان جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نیکی اختیار کرتا ہے، اس میں ایک روحانی روب ہوتا ہے اور دلوں میں پڑ جاتا ہے کہ یہ باخدا ہے. یہ بالکل سچی بات ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، خدا تعالیٰ اپنی عظمت سے اس کو حصہ دیتا ہے. جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، خدا تعالیٰ اپنی عظمت سے اس کو حصہ دیتا ہے. اور یہی طریق نیک بختی کا ہے. بس یاد رکھو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھائیوں کو دکھ دینا ٹھیک نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمیع اخلاق کے متمم ہیں، اور اس وقت خدا تعالیٰ نے آخری نمونہ آپ کے اخلاق کا قائم کیا. اس وقت بھی اگر وہی درندگی رہی تو پھر سخت افسوس اور کم نصیبی ہے.
بس دوسروں پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ بعض اوقات انسان دوسرے پر عیب لگا کر خود اس میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ عیب سچ مچ اس میں ہے تو اس کا معاملہ پھر خدا تعالیٰ سے۔ بہت سے آدمیوں کی عادت ہوتی ہے، اگر اس میں عیب کسی میں لگا رہے ہو، عیب نہیں ہے تو خود بھی اس عیب میں پڑ سکتے ہو تم۔ اللہ تعالیٰ کی پھر ایسے ہی حالات پیدا کر دیتا ہے، خود بھی انسان گرفتار ہو جاتا ہے ان میں۔ اور اگر وہ سچ مچ عیب اس میں ہے تو پھر چھوڑو معاملہ اللہ تعالیٰ پہ۔ بہت سے آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر ناپاک الزام لگا دیتے ہیں۔ ان باتوں سے پرہیز کرو، بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاؤ، اور اپنے بھائیوں سے ہمدردی کرو، ہمسایوں سے نیک سلوک کرو، اور اپنے بھائیوں سے نیک معاشرت، اور سب سے پہلے شرک سے بچو کہ یہ تقویٰ کی ابتدائی اینٹ ہے۔ بس یہ وہ سنہری اصول ہے جو بیت کا حق ادا کرنے کے ساتھ معاشرے کے امن و سکون کی بھی ضمانت ہے، اور انہی مقاصد کے لیے ہم آج یہاں جمع ہیں۔ اور یہی وہ اصول ہے جن پر اگر ہم کاربند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین سے خود ہی نپٹے گا، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ شرک سے بچو کہ یہ تقویٰ کی ابتدائی اینٹ ہے۔ اور شرک سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ بس یہ انتہائی اہم نقطہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا ہے، تاکہ تقویٰ کی بنیاد ہمارے اندر پیدا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا خوف کس طرح پتہ چلے کہ پیدا ہو گیا، اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا خوف اسی میں ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کا قول و فعل کہاں تک ایک دوسرے سے مطابقت رکھتا ہے۔ جو وہ کہہ رہا ہے اور جو وہ کر رہا ہے ان میں آپس میں مطابقت ہے۔ پھر جب دیکھے کہ اس کا قول و فعل برابر نہیں تو سمجھ لے کہ وہ مورد غضب الہی ہوگا، استغفار کا مقام ہے۔ جو دل ناپاک ہے، خواہ کہ قول کتنا ہی پاک ہو، وہ دل خدا کی نگاہ میں قیمت نہیں پاتا، بلکہ خدا کا غضب مشتعل ہوگا۔ بس میری جماعت سمجھ لے، فرمایا میری جماعت سمجھ لے کہ وہ میرے پاس آئے ہیں اسی لیے کہ تخم ریزی کی جاوے جس سے وہ پھلدار درخت ہو جاوے۔ بس ہر ایک اپنے اندر غور کرے کہ اس کا اندرونہ کیسا ہے اور اس کی باطنی حالت کیسی ہے۔ اگر ہماری جماعت بھی خدا نخواستہ ایسی ہے کہ اس کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے تو پھر خاتمہ بالخیر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک جماعت جو دل سے خالی ہے اور زبانی دعوے کرتی ہے وہ غنی ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا کہ بدر کی فتح کی پیشگوئی ہو چکی تھی، ہر طرح فتح کی امید تھی، لیکن پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعا مانگتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہر طرح فتح کا وعدہ ہے تو پھر ضرورت الہا کیا ہے، اتنا ضرورت کیا رونے کی، دعائیں کرنے کی، ڈرانے کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات غنی ہے، یعنی ممکن ہے کہ وعدہ الہی میں کوئی مخفی شرائط ہوں۔ بس یہ وہ اصول اور اسوہ ہے جسے ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی وجود اور ذات نہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہوں اور جن سے کیے گئے وعدوں کا اللہ تعالیٰ کو پاس ہو۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا سب سے زیادہ علم تھا اور ادراک تھا، اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے کی صفت سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ تڑپ تڑپ کر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے باوجود یہ دعا کرتے تھے کہ آج مسلمانوں کو بچا لے۔ بس ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس طرح کے ڈرائیں نہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے اسلام کی کھوئی ہوئی عظمت کو قائم کرنے کے آج بھی وعدے ہیں، لیکن ہمارے قول و فعل اور ایمان کی حالت اس معیار پر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تبھی وعدے ہی پورے ہوں گے۔ اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں بار بار یہ تلقین فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو جلد پورا ہوتا دیکھنے کے لیے
اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو اور اپنے قول و فعل کو ایک کرو۔ متقی کی علامات بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں بس ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے تقویٰ و طہارت میں کہاں تک ترقی کی۔ اس کا معیار قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقی کے نشانوں میں ایک یہ بھی نشان رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو مکروہات دنیا سے آزاد کر کے اس کے کاموں کا خود متکفل ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک مصیبت میں اس کے لیے راستہ مخلصی کا نکال دیتا ہے اور اس کے لیے ایسے روزی کے سامان پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے علم و گمان میں نہ ہوں۔ یعنی یہ بھی ایک علامت متقی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو ناپکار ضرورتوں کو محتاج نہیں کرتا۔ مثلا ایک دکاندار یہ خیال کرتا ہے کہ دروغ گوئی کے سوا اس کا کام نہیں چل سکتا، جھوٹ بولے بغیر اس کا کام نہیں چل سکتا، اس لیے وہ دروغ گوئی سے باز نہیں آتا اور جھوٹ بولنے کے لیے مجبوری ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہ امر ہرگز سچ نہیں۔ خدا تعالیٰ متقی کا خود محافظ ہو جاتا ہے اور اسے ایسے موقع سے بچا لیتا ہے جو خلاف حق پر مجبور کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کو کسی نے چھوڑا تو خدا نے اسے چھوڑ دیا، جب رحمان نے چھوڑ دیا تو ضرور شیطان اپنا رشتہ جوڑے گا۔ بس بڑے خوف کا مقام ہے اور یہ نقطہ ہمیشہ ہر ایک کے سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چھوڑتا ہے شیطان ضرور اس پر قابو پا لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے، وہ بڑی طاقتوں والا ہے۔ جب اس پر کسی امر میں بھروسہ کرو گے وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ۔ لیکن جو لوگ ان آیات کے پہلے مخاطب تھے وہ اہل دین تھے، ان کی ساری فکریں محض دینی امور کے لیے تھیں اور ان کے دنیاوی امور حوالہ بخدا تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غرض برکات تقویٰ میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو ان مصائب سے مخلصی بخشتا ہے جو دینی امور کے حارج ہوں۔ بس ہم جب دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کرتے ہیں تو یہ سوچ بھی ساتھ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری دنیاوی ضروریات پوری فرمائے گا اگر میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں۔ لیکن یہاں پھر وہی بات ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل توکل ہو اور تقویٰ ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ خوف رہے تمہارے دل میں، کسی پر ظلم نہ کرو، نہ تیزی کرو، کسی کو حقارت سے نہ دیکھو، نہ کسی کو حقارت سے دیکھو۔ جماعت میں اگر ایک آدمی گندا ہوتا ہے تو وہ سب کو گندا کر دیتا ہے۔ اگر حرارت کی طرف تمہاری طبیعت کا میلان ہو تو پھر اپنے دل کو ٹٹولو کہ یہ حرارت کس چشمے سے نکلی ہے۔ یہ بہت نازک مقام ہے، یہ مقام بہت نازک ہے، یعنی جلدی غصہ میں آنے والا ہے۔ اگر طبیعت ہے تو پھر اپنا جائزہ لو کہ یہ تو گرم طبیعت تمہارے تکبر اور نا کی وجہ سے تو نہیں، یہ کچھ ظاہر ہو رہا ہے تمہارے سے، کیونکہ بات بات پر انا اور تکبر کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ پھر اس بات کی نصیحت فرماتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے قوا اور طاقتوں کا جائز استعمال ہی متقی کی نشانی ہے اور ان کے جائز استعمال سے ہی مومن ان طاقتوں کی نشو و نما کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس قدر قوا عطا فرمائے ہیں وہ ضائع کرنے کے لیے نہیں دیے گئے، ان کی تعدیل اور جائز استعمال کرنا ہی ان کی نشو و نما ہے۔ اسی لیے اسلام نے قواعد رجولیت یا آنکھ کے نکالنے کی تعلیم نہیں دی،
بلکہ ان کا جائز استعمال اور تزکیہ نفس کرایا، جیسے فرمایا قد افلح المومنون، اور ایسے ہی متقی کی زندگی کا نقشہ کھینچ کر آخر میں بطور نتیجہ یہ کہا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی وہ لوگ جو تقویٰ پر قدم مارتے ہیں، ایمان بالغیب لاتے ہیں، نماز ڈگمگاتی ہے پھر اسے کھڑا کرتے ہیں، خدا کے دیے ہوئے سے دیتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، صدقات دینے والے ہیں، باوجود خطرات نفس بلا سوچے گزشتہ اور موجودہ کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرکار وہ یقین تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے سر پر ہیں، وہ ایک ایسی سڑک پر ہیں جو برابر آگے کو جا رہی ہے اور جس سے آدمی فلاح تک پہنچتا ہے۔ بس یہی لوگ فلاح یاب ہیں جو منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ وہ کون ہیں؟ وہی جو اللہ کے بھی حق ادا کر رہے ہیں اور بندوں کے بھی حق ادا کر رہے ہیں، وہی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں اور راہ کے خطرات سے نجات پا چکے ہیں۔ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ اس لیے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو تقویٰ کی تعلیم دے کر ایک ایسی کتاب ہم کو عطا کی جس میں تقویٰ کے وصایا بھی دیے۔ سو ہماری جماعت، فرمایا سو ہماری، جو بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ سو ہماری جماعت یہ غم کل دنیاوی غموں سے بڑھ کر اپنی جان پر لگائے کہ ان میں تقویٰ ہے یا نہیں۔ بس ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے کہ کس حد تک ہم ان معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اہل تقویٰ کی ایک شرط آپ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ غربت اور مسکینی میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور جماعت کے افراد کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں اہل تقویٰ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں۔ غربت سے مراد مالی غربت نہیں ہے بلکہ عاجزی ہے، اور اس دنیا کو سب کچھ سمجھنا کوئی نہ سب کچھ نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ اگلے جہان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ غربت کی زندگی ہے، عاجزی غربت کی زندگی ہے۔ نیک اعمال بجا لانے والا جو ہے وہ غربت کی زندگی گزارتا ہے۔ مسکینی اختیار کرو، فرمایا وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں۔ یہ تقویٰ کی ایک شاخ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا ہی ہے۔ غضب سے بچنا، غصے سے بچنا بہت بڑی کڑی چیز ہے۔ فرمایا کہ عجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے، غرور اور تکبر غصے سے، غضب سے پیدا ہوتا ہے، اور ایسا ہی کبھی خود غضب عجب و پندار کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں، یا ایک دوسرے پر غرور کریں، یا نظر استخفاف سے دیکھیں۔ خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے۔ یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حقارت ہے۔ ڈر ہے کہ یہ حقارت بیج کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جائے۔ بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں، لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے، اس کی دلجوئی کرے، اس کی بات کی عزت کرے، کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تم ایک دوسرے کا چڑ کر نام نہ لو، یہ فعل فساق و فجار کا ہے۔ جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اس طرح مبتلا نہ ہو۔ اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو۔ جب ایک ہی چشمے سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے۔ مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو متقی ہے۔ اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ بس یہ بنیادی نقطہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نہ کسی کا خاندان کسی کو بڑا کر سکتا ہے، نہ کسی کی دولت کسی کو بڑا کر سکتی ہے، نہ علم کسی کو بڑا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہی ہے جس میں تقویٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، جو دوسروں کے
حقوق ادا کرتا ہے، جو جھوٹی اناؤں اور تکبر سے پاک ہے۔ پھر اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ اگر تم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود تقوی اور طہارت اختیار کرو۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح دشمن کے مقابلے پر سرحد پر گھوڑا ہونا ضروری ہے تاکہ دشمن حد سے نہ نکلنے پائے، یعنی فوج وہاں متعین کرنا ضروری ہے، اسی طرح تم بھی تیار رہو۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن سرحد سے گزر کر اسلام کو صدمہ پہنچائے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر تم اسلام کی حمایت اور خدمت کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود تقوی اور طہارت اختیار کرو، جس سے خود تم خدا تعالیٰ کی پناہ کے حصن حسین میں آ سکو، اور پھر تم کو اس خدمت کا شرف اور استحقاق حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں خود آؤ، اس مضبوط قلعے کے اندر خود جاؤ جو اللہ تعالیٰ کی پناہ کا قلعہ ہے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خدمت کا موقع دے گا۔ فرمایا تم دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کی بیرونی طاقت کیسی کمزور ہو گئی، قومیں ان کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ اگر تمہاری اندرونی اور قلبی طاقت بھی کمزور اور پست ہو گئی تو بس پھر تو خاتمہ ہی سمجھو۔ مسلمانوں کی حالت دیکھ کر سبق لینا چاہیے جماعت کے افراد کو۔ تم اپنے نفسوں کو ایسے پاک کرو کہ قدسی قوت ان میں سرایت کرے اور وہ سرحد کے گھوڑوں کی طرح مضبوط اور محافظ ہو جائیں۔ گھوڑا خالی تو نہیں حفاظت کر رہا ہوتا، گھوڑوں پر سوار فوج ہوتی ہے، جو پرانے زمانے میں جس طرح فوج ہوتی تھی۔ اس زمانے میں بھی مختلف ذرائع ہیں سرحدوں کی حفاظت کرنے کے، اسی طرح محافظ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ متقیوں اور آسبازوں ہی کے شامل حال ہوا کرتا ہے۔ اپنے اخلاق اور اطوار ایسے نہ بناؤ جن سے اسلام کو داغ لگ جاوے، ایسی حالتیں نہ بناؤ کہ اسلام کو داغ لگے۔ بدکاروں اور اسلام کی تعلیم پر عمل نہ کرنے والے مسلمانوں سے اسلام کو داغ لگتا ہے۔ کوئی مسلمان شراب پی لیتا ہے تو کہیں کہہ کرتا پھرتا ہے، پگڑی گلے میں ہوتی ہے، موریوں اور گندی نالیوں میں گرتا پھرتا ہے، پولیس کے جوتے پڑتے ہیں، ہندو اور عیسائی اس پر ہنستے ہیں۔ اس کا ایسا خلاف شرع فعل اس کی ہی تصدیق کا موجب نہیں ہوتا۔ جو حرکتیں ہوتی ہیں اس کی، جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں اور دین کے خلاف کر رہے ہیں، وہ اپنی ہنسی مذاق نہیں اڑوا رہے ہوتے، اپنی تصدیق نہیں کروا رہے ہوتے، بلکہ در پردہ اس کا اثر نفس اسلام تک پہنچتا ہے، اسلام پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ مجھے ایسی خبریں، فرمایا کہ مجھے ایسی خبریں یا جیل خانوں کی رپورٹیں پڑھ کر سخت رنج ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اس قدر مسلمان بد عملیوں کی وجہ سے مورد عتاب ہوئے۔ دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو صراط مستقیم رکھتے ہیں اپنی بد اعتدالیوں سے اپنے آپ کو ہی نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ اسلام پر ہنسی کراتے ہیں۔ فرمایا کہ میری غرض اس سے یہ ہے کہ مسلمان کہلا کر ان ممنوعات اور مناہیات میں مبتلا ہوتے ہیں جو نہ صرف ان کو بلکہ اسلام کو مشکوک کر دیتے ہیں۔ پس ہمیں فرمایا اپنے جماعت کے افراد کو اپنے چال چلن اور اطوار ایسے بنا لو کہ کفار کو بھی تم پر جو دراصل اسلام پر ہوتی ہے نکتہ چینی کرنے کا موقع نہ ملے۔ بس ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی ہے تو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ یہاں ان ملکوں میں جہاں آزادی کے نام پر مذہب سے استہزاء کیا جاتا ہے، اخلاقی قدروں کی کوئی حقیقت نہیں، وہ اعلیٰ اخلاق جن کی خدا تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے ان کو پامال کیا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بس اس میں ایسے حالات میں خطرہ ہے کہ معاشرے کی ان برائیوں کا اثر ہمارے لوگوں پر نہ پڑ جائے، ہماری نسلوں پر نہ پڑ جائے، بلکہ بعض دفعہ ایسے معاملات اٹھتے رہتے ہیں جس میں احمدیوں کے ملوث ہونے کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بس بہت فکر کے ساتھ اس ماحول میں رہ کر ہمیں اپنے بچوں اور اپنے آپ اپنے معاشرے کو اسلامی تعلیم کے مطابق ڈھالنے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں آ کر صرف نعرے لگانے سے ہم اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتے، بلکہ اپنی عملی حالتوں کو بدلنا ہوگا۔ پھر اس بات کو بڑے درد سے بیان فرماتے ہوئے کہ ہماری جماعت کے لوگ میرے مرید ہو کر مجھے بدنام نہ کریں،
آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے ہمسائے کو اپنے اخلاق میں تبدیلی دکھاتا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، گویا وہ ایک کرامت دکھاتا ہے۔ وہ خاموش تبلیغ اسی طرح ہو رہی ہے۔ اگر ایک پاک تبدیلی پیدا ہو گئی ہے اور دوسرے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا اثر ہمسائے پر بہت اعلیٰ درجے کا پڑتا ہے۔ ہماری جماعت پر اعتراض کرتے ہیں، یعنی لوگ اعتراض کرتے ہیں، مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ترقی ہوگی جماعت میں، اور تہمت لگاتے ہیں کہ افتراء اور غیظ و غضب میں مبتلا ہیں یہ لوگ، جیسے ہم افتراء کرتے ہیں لوگوں پر، غیظ و غضب ہے، غصہ آتا ہے، حقوق ادا نہیں کر رہے، پیسے احمدی بھی کر رہے ہیں، کیا ترقی ہوئی ہے؟ فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے باعث ندامت نہیں ہے کہ انسان عمدہ سمجھ کر اس سلسلے میں آیا تھا، جیسا کہ ایک رشید فرزند اپنے باپ کی نیک نامی ظاہر کرتا ہے۔ جو غلط کام کرتے ہیں احمدی، ان کو تلقین فرما رہے ہیں کہ ایک رشید فرزند اپنے باپ کی نیک نامی ظاہر کرتا ہے، جیسا ایک رشید فرزند اپنے باپ کی نیک نامی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ بیعت کرنے والا فرزند کے حکم میں ہوتا ہے، اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا ہے، گویا کہ حضور عامۃ المومنین کے باپ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عامۃ المومنین کے باپ ہیں۔ جسمانی باپ زمین پر لانے کا موجب ہوتا ہے اور حیات ظاہری کا باعث، مگر روحانی باپ آسمان پر لے جاتا ہے اور مرکز اصلی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے، طوائف کے ہاں جاوے اور قمار بازی کرتا پھرے، شراب پیوے اور ایسے افعال قبیحہ کا مرتکب ہو جو باپ کی بدنامی کا موجب ہوں؟ میں جانتا ہوں کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس فعل کو پسند کرے، لیکن جب وہ ناخلف بیٹا ایسا کرتا ہے تو پھر زبان خلق بند نہیں ہو سکتی۔ لوگ اس کے باپ کی طرف نسبت کر کے کہیں گے یہ فلاں کا شخص کا بیٹا، اور فلاں کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں بد کام کرتا ہے، بس وہ ناخلف بیٹا خود ہی باپ کی بدنامی کا موجب ہوتا ہے۔ اسی طرح پر جب کوئی شخص ایک سلسلے میں شامل ہوتا ہے اور اس سلسلے کی عظمت اور عزت کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ عند اللہ ماخوذ ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا بلکہ دوسرے کے لیے ایک برا نمونہ ہو کر ان کو سعادت اور ہدایت کی راہ سے محروم رکھتا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کے عمل پھر تبلیغ کے راستے میں روک بن جاتے ہیں۔ کسی کو کس طرح ہدایت دینا ہو، لوگ کہیں گے ہمارے جیسا ہی ہے، تو پھر فائدہ کیا ہمارے میں اور تمہارے میں؟ کیوں دنیا کی مخالفت بھی لی جائے اور کچھ حاصل بھی نہ ہو، کوئی تبدیلی بھی نہ ہو؟ تو جماعت کے مجموعی تبلیغی کام میں بھی روک پیدا کرنے والے ہو جاتے ہیں ایسے لوگ۔ بس جہاں تک فرمایا کہ جہاں تک آپ لوگوں کی طاقت ہے خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور اپنی پوری طاقت اور ہمت سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ جہاں عاجز آ جاؤ وہاں صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ خشوع اور خضوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ جو صدق اور یقین کی تحریک سے اٹھتے ہیں خالی واپس نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ صدق سے کی ہوئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہم تجربے سے کہتے ہیں کہ ہماری ہزارہ دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ بس دعائیں کرو اپنی اصلاح کے لیے، اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے ہمیں بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے اور اس پر بہت زور دینا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ ایک یقینی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر اپنے ابنائے جنس یعنی دوسرے انسانوں کے لیے ہمدردی کا جوش نہیں پاتا، وہ بخیل ہے۔ اگر میں ایک رات سے دیکھوں جس میں بھلائی اور خیر ہے تو میرا فرض ہے کہ میں پکار کر لوگوں کو بتلاؤں۔ اس عمل کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں، بس یہ پکار کر کہنا اور تبلیغ کرنا اس وقت فائدہ دیتا ہے جب اپنے اندر بھی ہمارے اندر ایک انقلابی تبدیلی پیدا ہو، اور یہی ہمارا فرض ہے کہ اپنے عمل اور دعاؤں کے سے دوسروں کو صحیح راستے پر لانے کی بھرپور کوشش کریں۔ پھر ہماری دنیا و عاقبت سنوارنے کے لیے آپ انتہائی درد کے ساتھ کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں یہ بات کھول کر بیان کرتا ہوں کہ میرے مناسب حال یہ بات نہیں کہ جو کچھ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں میں ثواب کی نیت سے کہتا ہوں، نہیں، میں اپنے نفس میں انتہا درجے کا جوش اور درد پاتا ہوں، گو وہ وجود
گو وہ وجوہ نامعلوم ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں جوش ہے میرے اندر، لیکن جوش ہے، ایک درد ہے کہ کیوں یہ جوش ہے، مگر اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ جوش ایسا ہے کہ میں رک نہیں سکتا۔ اس لیے آپ لوگ ان باتوں کو ایسے آدمی کی وصایا سمجھ کر کہ پھر شاید ملنا نصیب نہ ہو، ان پر ایسے کاربند ہوں کہ ایک نمونہ ہو، اور ان آدمیوں کو جو ہم سے دور ہیں اپنے فعل اور قول سے سمجھا دو۔ اگر یہ بات نہیں ہے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مجھے بتلاؤ کہ یہاں آنے سے کیا مطلب ہے۔ اگر عمل ہی نہیں کرنا تو پھر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں مخفی تبدیلی نہیں چاہتا، چھپی تبدیلیاں مجھے نہیں چاہیے، نمایاں تبدیلی مطلوب ہے تاکہ مخالف شرمندہ ہوں اور لوگوں کے دلوں پر ایک طرفہ روشنی پڑے اور وہ نا امید ہو جائیں کہ یہ مخالف ضلالت میں پڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بڑے بڑے شریر آ کر طائب ہوئے، وہ کیوں؟ اس عظیم الشان تبدیلی نے صحابہ میں ہوئی اور ان کے واجب التقلید نمونوں نے ان کو شرمندہ کیا۔ صحابہ جو تبدیلیاں تھیں ان کی وجہ سے لوگ طائب ہو کے اسلام لاتے تھے۔ بس اگر ہم نے خود بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہے اور لوگوں کو بھی ہدایت کے راستے کی طرف لانا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے، اپنے اس اعمال کی اصلاح کرتے ہوئے اور دعاؤں پر سے کام لیتے ہوئے اس طرف توجہ کرنی ہوگی۔ اگر ہمارے عمل ہماری باتوں سے مطابقت نہیں رکھتے، وہ پاک تبدیلیاں پیدا نہیں کرتے جو صحابہ نے کی، تو پھر ہم دنیا کی اصلاح کا کام بھی صحیح طرح انجام نہیں دے سکتے، تبلیغ کا کام ہم صحیح طرح نہیں کر سکتے۔ حقیقی احمدیوں سے خدا تعالیٰ کا تعلق، خدا تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے، اس بات کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ تسلی بخش وعدہ فرمایا، یہ تسلی بخش وعدہ ناصرت میں پیدا ہونے والی ابن مریم سے ہوا تھا، مگر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام سے آنے والے ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں مخاطب کر کے بشارت دی ہے، یعنی مجھے بھی یہی بشارت دی ہے کہ اب آپ سوچ لیں کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھ کر اس وعدہ عظیم اور بشارت عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ہمارا کے درجے میں پڑے ہوئے فسق و فجور کی راہوں پر کاربند ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی سچی قدر کرتے ہیں اور میری باتوں کو قصہ کہانی نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، تو یاد رکھو اور دل سے سن لو، میں پھر ایک بار لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور وہ تعلق کوئی عام تعلق نہیں بلکہ بہت زبردست تعلق ہے، اور ایسا تعلق ہے جس کا اثر نہ صرف میری ذات تک بلکہ اس ہستی تک پہنچتا ہے جس نے مجھے اس برگزیدہ انسان کامل کی ذات تک پہنچایا ہے، جو دنیا میں صداقت اور راستی کی روح لے کر آیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان باتوں کا اثر میری ہی ذات تک پہنچتا تو مجھے کچھ بھی اندیشہ اور فکر نہ تھا اور نہ ان کی پرواہ تھی، مگر اس پر بس نہیں ہوتی۔ اس کا اثر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کی برگزیدہ ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ جو باتیں میں کہتا ہوں اگر ان کو نہیں مان رہے اور تبدیلیاں پیدا نہیں کر رہے تو پھر صرف مجھے بدنام نہیں کر رہے بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی حرف لا رہے ہو۔ فرمایا پس ایسی صورت اور حالت میں تو خوب دھیان دے کر سن رکھو کہ اگر اس بشارت سے حصہ لینا چاہتے ہو اور اس کے مصداق ہونے کی آرزو رکھتے ہو اور اتنی بڑی کامیابی کہ قیامت تک مکفرین پر غالب رہو گے، جو آیت ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ قیامت تک میرے آنے والے مکفرین دوسروں پر غالب رہیں گے، کی سچی پیاس تمہارے اندر ہے، تو پھر اتنا ہی میں کہتا ہوں کہ یہ کامیابی اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک لوامہ کے درجے سے گزر کر مطمئنہ کے مینار تک نہ پہنچ جاؤ۔ اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہتا کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کے ساتھ پیوند رکھتے ہو جو معمور من اللہ ہے، بس اس کی باتوں کو دل کے کانوں سے غور سے سنو اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمتاً تیار ہو جاؤ، تاکہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ
جو اقرار کے بعد انکار کی نجاست میں گر کر ابدی عذاب خرید لیتے ہیں۔ بس یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں حق بیعت ادا کرنے کی قابل بناتی ہیں۔ اگر ہم اس حالت کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش نہیں کرتے تو پھر کیا فائدہ؟ لوگوں کی مخالفت بھی چھیڑیں اور خدا تعالیٰ کا حق بھی ادا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم تقویٰ سے بڑھتے ہوئے محسنین کے زمرے میں شمار ہونے والے بن جائیں۔ ہمارا ہر قول و فعل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، حقوق العباد بھی ادا کرنے والے ہوں، اور ایک درد کے ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہوئے محسنین کے گروہ میں شامل ہوں۔ جلسہ کے ان دنوں میں دعاؤں پر بہت زور دیں۔ اللہ تعالیٰ جلسے کو ہر لحاظ سے برکت فرمائے، اور جلسے کا جو حقیقی مقصد ہے اسے حاصل کرنے والے ہم ہوں۔ ان دنوں میں درود بھی پڑھیں، جیسا کہ میں نے خطبے میں بھی کہا تھا، بہت درود پڑھنے کی ضرورت ہے ان دنوں میں۔ استغفار بھی بہت کریں، نمازوں میں بھی دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جلسے میں آنے کا مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فیض پانے والے ہوں، اور یہ دن ذکر الہی میں گزارنے والے ہوں سب۔ اب ہم دعا کریں گے، دعا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری صحیح دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔